سوچیں ذرا، اگر کسی انسان کی زندگی کا جو بنیادی کوڈ ہے، یعنی اس کا ڈی این اے، وہ اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ہے نا عجیب سا سوال؟ یہ سوال ایک ناظر نینا نے بھیجا تھا اور آج ہم اسی کا جواب ڈھونڈنے نکلے ہیں۔ تو سوال بالکل سیدھا سا ہے۔ اگر کسی کا ڈی این اے یعنی زندگی کا پورا بلو پرنٹ ایک ہی لمحے میں یوں غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہ انسان کتنی دیر تک زندہ رہ پائے گا؟ اچھا، اب اس کا جواب اتنا سیدھا نہیں ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہمیں ایک جاسوس کی طرح کچھ بہت ہی غیر متوقع جگہوں سے سراغ اکٹھے کرنے پڑیں گے، اور وہ جگہیں ہیں ایک قاتل مشروم، کینسر کا علاج یعنی کیموتھراپی، اور ایٹمی تابکاری کے اثرات۔ تو چلیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ جس لمحے ڈی این اے غائب ہوگا اس کے فوراً بعد پہلے چند لمحوں میں جسمانی طور پر محسوس کیا ہوگا۔ تو سب سے پہلی اور سب سے فوری تبدیلی یہ ہوگی کہ وزن فوراً 1/3 پاؤنڈ کم ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ کسی کے جسم میں موجود سارے ڈی این اے کا اصل وزن ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر خلیے کے سکڑنے کا ایک ہلکا سا جھٹکا محسوس ہو، یا شاید کچھ بھی نہیں۔ اور اس کے بعد کچھ دیر تک سب کچھ بالکل نارمل محسوس ہوگا، ہے نا عجیب بات؟ یعنی اتنی بڑی تباہی جسم کے اندر ہو گئی اور شروع میں کوئی خاص علامت ہی ظاہر نہیں ہوگی۔ اب ظاہر ہے آج تک ایسا تو ہوا نہیں کہ کسی نے اپنا سارا ڈی این اے کھو دیا ہو، تو ہم 100% یقین سے تو نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہوگا۔ لیکن ہم اس راز کو حل کرنے کے لیے حقیقی دنیا کے کچھ ایسے کیسز کا جائزہ لے سکتے ہیں جہاں ڈی این اے کو شدید نقصان پہنچا ہو۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے ثبوت کی طرف۔ یہ سراغ ہمیں ایک قاتل فنگس سے ملتا ہے جسے تباہ کرنے والا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے امانیٹا فلوئڈز۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام سا سفید مشروم لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ انتہائی زہریلا ہے۔ اس کا زہر، جسے ایمیٹاکسن کہتے ہیں، وہ سیدھا خلیوں کی ڈی این اے پڑھنے کی صلاحیت پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے خلیے ہدایات پر عمل کرنا بند کر دیتے ہیں۔ اس زہر کا اثر بہت دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ اسے کھانے کے بعد پہلے 6 سے 12 گھنٹے تک انسان بالکل ٹھیک ٹھاک محسوس کرتا ہے، پھر اچانک شدید بیماری کا حملہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد بہت ہی عجیب طور پر طبیعت بہتر لگنے لگتی ہے۔ اسی کو واکنگ گھوسٹ فیز یعنی چلتی پھرتی روح کا مرحلہ کہتے ہیں۔ یہ بظاہر تو ایک پرسکون مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اندر ہی اندر ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر 3 سے 5 دن میں جگر اور گردے مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں اپنا پہلا اور بہت اہم سراغ ملتا ہے، ایک دھوکہ دینے والا واکنگ گھوسٹ فیز، یعنی ایک ایسا مرحلہ جو بظاہر سب ٹھیک لگتا ہے، لیکن اندر ہی اندر جسم تباہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب چلتے ہیں اپنے اگلے سراغوں کی طرف، اور یہ ہمیں ملیں گے جدید طب کی دنیا سے۔ ایک ایسی دنیا جہاں کبھی کبھی ڈی این اے کو نقصان پہنچانا ہی علاج بن جاتا ہے۔ مثلاً ڈاکسوروبسن جیسے کیموتھراپی کی دوائیاں لے لیں، یہ کینسر کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں۔ دیکھیے، یہ دوائیاں خاص طور پر ان خلیوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں جو بہت تیزی سے تقسیم ہو رہے ہوں، جیسا کہ کینسر کے خلیے ہوتے ہیں۔ یہ کرتی کیا ہے؟ یہ ان کے ڈی این اے کو الجھا دیتی ہیں تاکہ وہ مزید تقسیم نہ ہو سکیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ دوا صرف کینسر کے خلیوں کو نہیں دیکھتی، یہ جسم کے دوسرے صحت مند خلیوں پر بھی اثر کرتی ہے جو تیزی سے تقسیم ہوتے ہیں، جیسے کہ بالوں کی جڑیں، بون میرو جہاں خون کے سفید خلیے بنتے ہیں، اور معدے کی اندرونی تہہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ کیموتھراپی کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں: بال گرنا، انفیکشن کا خطرہ بڑھنا، اور متلی وغیرہ۔ لیکن ہمارے خیالی منظر نامے کے سب سے قریب جو حقیقی مثال ہے وہ ہے تابکاری یعنی ریڈیشن پوائزننگ کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک ہی وقت میں پورے جسم کے ڈی این اے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، بالکل ویسا ہی جیسا ہم تصور کر رہے ہیں۔ اور تابکاری کے شدید کیسز سے ہمیں اپنا دوسرا اور بہت بڑا سراغ ملتا ہے، وہ یہ کہ موت کی بنیادی وجہ ہوتی ہے مدافعتی نظام کا مکمل خاتمہ۔ بون میرو نئے سفید خون کے خلیے بنانا بند کر دیتا ہے اور جسم انفیکشن سے لڑنے کی صلاحیت ہی کھو دیتا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے تمام ثبوتوں کو جوڑیں، یعنی مشروم، کیموتھراپی اور تابکاری سے ملے سراغوں کو ملا کر یہ تصویر بنائیں کہ اگر کسی کا ڈی این اے واقعی غائب ہو جائے تو آخری چند گھنٹوں اور دنوں میں کیا ہوگا۔ تو جو کچھ ہوگا وہ کچھ اس طرح سے ہوگا:
سب سے پہلے تو مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم تباہ ہو جائے گا۔ جب نئے سفید خون کے خلیے بنانے کے لیے ڈی این اے ہی نہیں ہوگا تو جسم کا پورا دفاعی نظام ختم۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ عام بیکٹیریا جو ہر وقت ہمارے جسم میں موجود ہوتے ہیں لیکن قابو میں رہتے ہیں، وہ بے قابو ہو جائیں گے۔ اب کیونکہ ان سے لڑنے والا کوئی نہیں بچا، وہ تیزی سے پھیلنا شروع ہوں گے اور پورے جسم میں ایک شدید انفیکشن پھیلا دیں گے۔ اور پھر آخر میں وہ اعضاء جن کے خلیے مسلسل بدلتے رہتے ہیں، یاد ہے کیمو تھراپی والی بات؟ ہاں، تو مثلاً معدے کی اندرونی تہہ وہ ٹوٹنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد جسم کے سارے اعضاء ایک ایک کر کے کام کرنا بند کر دیں گے۔ تو ہمارا حتمی نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ تیزی سے پھیلنے والے انفیکشن یا پھر اعضاء کے کام چھوڑ دینے کی وجہ سے چند گھنٹوں یا شاید کچھ دنوں میں موت ہو جائے گی۔ وہ جو واکنگ گھوسٹ فیس تھا نا، اس کے بعد جسم بہت تیزی سے ہمت ہار جائے گا۔ لیکن رکیے، اس ساری خوفناک صورتحال کا ایک بہت ہی عجیب بلکہ ایک طرح سے غیر متوقع فائدہ بھی ہے۔ سوچیں، اگر کبھی ہم ایک ایسے مستقبل میں پہنچ جائیں جہاں کوئی جابرانہ حکومت ہر ایک کی جینیاتی معلومات اکٹھی کر کے سب کو ٹریک کر رہی ہو، ایک طرح کی جینیٹک پولیس اسٹیٹ، تو جس شخص کا ڈی این اے نہیں ہوگا وہ مکمل طور پر پوشیدہ ہو جائے گا، اس کا کوئی جینیاتی نشانی باقی نہیں رہے گا۔ تو آخری سوال یہ بنتا ہے، کیا اس طرح مکمل گمنامی حاصل کرنے کے لیے یہ قیمت بہت زیادہ تو نہیں؟ اس پر سوچیے گا ضرور۔